پڑھیں گے فعل کی خاص قسمیں۔ فعل کی خاص قسمیں جو ہیں وہ فعل معروف، فعل مجہول اور اس طریقے سے فعل لازم اور فعل متعدی، فعل ناقص ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے اس فعل کی خاص قسموں میں سے فعل معروف کو۔ فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، جیسے راشد نے کھانا کھایا، طلعت نے مضمون لکھا، احمد نے سانپ مارا وغیرہ۔ اس میں ہم لوگ ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں کام کرنے والا یعنی فاعل، سبجیکٹ جو ہے وہ پتہ ہے ہمیں کہ وہ کون ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ راشد نے کھانا کھایا۔ اب جب بھی سوال ہوگا کہ کھانا کس نے کھایا تو یہ پتہ ہے ہمیں کہ راشد نے کھایا۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ راشد نے کھانا کھایا، اور دوسرے والے جملے میں ہم دوسری مثال میں دیکھ رہے ہیں کہ طلعت نے مضمون لکھا۔ اب جب بھی پوچھا جائے گا بھئی مضمون کس نے لکھا تو یہ پتہ ہے کہ کس نے لکھا، طلعت نے مضمون لکھا۔ احمد نے سانپ مارا، کس نے مارا بھئی؟ احمد نے سانپ مارا۔ ان سب جملوں میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر کے جملوں میں کھایا، لکھا، مارا اور کھایا، لکھا، مارا اور مارا ایسے فعل ہیں جن کے فاعل معلوم ہیں، اس لیے انہیں فعل معروف کہتے ہیں۔ یعنی جس کا فاعل پتہ ہو، سبجیکٹ پتہ ہو، کام کرنے والا پتہ ہو کہ کس نے کیا ہے، ہم اس کو فعل معروف کہیں گے۔ اس طریقے سے آئیے جسٹ اس کے مخالف ہم دیکھتے ہیں، جس اس کے اپوزٹ فعل مجہول ہے۔ فعل مجہول کی تعریف سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، نامعلوم ہو، کرنے والا نامعلوم ہو۔ آپ ادھر نہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، نامعلوم ہو۔ اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل یعنی کرنے والا، کام کرنے والا، آپ لکھ لیجئے، اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا نامعلوم ہو۔ جیسے کپڑے دھل گئے، کتابیں آ گئیں، کھڑکی کھلی، مکان بن گیا وغیرہ۔ اب آئیے ہم لوگ اس چیز میں دیکھتے ہیں اس میں کہ اب یہاں جو اگزامپل اور مثالیں اداہرن دی گئے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کپڑے دھل گئے۔ اب یہ کپڑے دھل گئے، کپڑے کس نے دھلے؟ اوپر والے میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے یہاں پر فاعل کا پتہ تھا کہ راشد نے کھانا کھایا۔ کس نے کھانا کھایا؟ راشد۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کپڑے دھل گئے، کس نے دھلے؟ پتہ نہیں ہے۔ اور جب فاعل کا پتہ نہ ہو، سبجیکٹ کا پتہ نہ ہو تو اسے ہم فعل مجہول کہتے ہیں۔ اب دھل گئے، کس نے دھلے یہ پتہ نہیں ہے۔ کتابیں آ گئیں، کتابیں آ گئی ہیں، اب کتابیں کون لایا؟ اپنے آپ آ گئیں یا احمد نے لایا، حامد نے لایا، اسکول کے لائبریرین نے لایا، پرنسپل نے لایا یا کسی ٹیچر نے لایا، یہ چیز پتہ نہیں ہے۔ اور جب فاعل کا پتہ نہ ہو اس طریقے سے تو ہم اس فعل کا نام فعل مجہول دیتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں تیسری مثال میں، کھڑکی کھلی۔ کھڑکی کھلی، کس نے کھولا کھڑکی؟ نہیں پتہ ہے۔ کھڑکی کھلی۔
اب اس طریقے سے فعل جب آئیں گے تو ان کو فعل مجہول کہا جائے گا. جب اس طریقے کے فعل آئیں گے. مکان بن گیا. اب مکان بن گیا، کس نے مکان بنایا؟ مکان مالک نے بنایا، بلڈر نے بنایا، یا کسی نے ٹینڈر لے کر بنایا، یا کس نے بنایا یہ پتہ نہیں ہے. اس طریقے سے جب فعل میں فاعل کا پتہ نہ ہو تو ہم اسے فعل مجہول کہتے ہیں. اب آئیے فعل کی تیسری قسم ہم دیکھتے ہیں، جسے آپ انگلش میں ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو ورب کہتے ہیں. تو تیسری قسم ہے فعل لازم. فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ فعل لازم وہ فعل ہے جس میں کام کا اثر صرف کرنے والے یعنی فاعل تک ہی محدود رہے. فاعل تک ہی محدود رہے تو اسے ہم کہتے ہیں فعل لازم. فعل لازم میں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. مفعول یعنی آبجیکٹ کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی ہے، تو ہم اسے فعل لازم کہتے ہیں. وہ فعل جس میں کام کا اثر صرف کرنے والے یعنی فاعل تک ہی محدود رہے، جیسے منظور ہنسا، مختار آئے گا، سنیل گا رہا ہے. اب اس میں آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ ایسے فعل ہیں یہ جہاں پہ ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی. مفعول کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی ہے تو ہم ایسے فعل کو فعل لازم کہتے ہیں. آئیے ہم مثال دیکھتے ہیں. منظور ہنسا. منظور ہنسا میں آپ دیکھیے کہ اس میں یہ نہیں کوشچن کیا جا سکتا، یہ نہیں سوال کیا جا سکتا، یہ پرشن نہیں ہو سکتا کہ کیا ہنسا. اگر یہی کہہ دیا جاتا منظور کھایا تو آپ کوشچن کر سکتے تھے کہ منظور نے کیا کھایا. منظور گیا تو آپ پوچھ سکتے تھے منظور کہاں گیا. آپ سے جب کہتے منظور پڑھا تو آپ پوچھ سکتے تھے کیا پڑھا. لیکن منظور ہنسا تو اس کو ہم فعل لازم کہتے ہیں، جو صرف فعل اور فاعل مل کر مکمل ہو جائیں. ایسے فعل کو ہم فعل لازم کہتے ہیں. دوسری مثال میں دیکھیں گے مختار آئے گا. اب مختار آئے گا یہ کوشچن نہیں کیا جا سکتا کہ مختار کیا آئے گا. مختار آئے گا. اب یہ پورا جملہ مکمل ہے، پورا سنٹینس، پورا واقعہ یہ مکمل ہے. اور ایسے میں جب پورے فعل اور فاعل مل کر ہی فعل جملے کو مکمل کر دیں تو ایسے میں جو فعل استعمال ہوتا ہے ہم اس کو فعل لازم کہتے ہیں. سنیل گا رہا ہے. سنیل میں گا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں سنیل گا رہا ہے. ایسے جملے میں صرف فعل اور فاعل مل کر یہ جملہ مکمل کر رہے ہیں. یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ بھئی سنیل گا رہا ہے. پوری بات جملہ پورا سنٹینس اس سے مکمل ہے اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے بھئی سنیل کیا کر رہا ہے، سنیل گا رہا ہے. اوپر کے جملوں میں منظور، مختار، سنیل فاعل ہیں اور ہنسا، آئے گا، گا رہا ہے. تو گا رہا ہے یہ ہو جائے گا فعل، یہ سب کیا ہے فعل لازم ہے. تو فعل اور فاعل میں ایک تو آپ کو اس سے فرق پتا چلا. فاعل کون کون ہیں؟ منظور، مختار، سنیل، یہ سب فاعل ہیں یعنی سبجیکٹ ہیں. اور ہنسا، آئے گا اور گا رہا ہے یہ سب فعل لازم ہیں. تو اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ فعل لازم کسے کہتے ہیں. فعل لازم کو اگر ایک سنٹینس میں مختصر میں شارٹ میں کہا جائے تو وہ فعل ہے جس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہ ہو، مفعول کی ضرورت نہ ہو، صرف فعل اور فاعل مل کر ہی جملہ مکمل کر دیں تو ایسے فعل کو
ہم فعل لازم کہتے ہیں۔ اب آئیے ہم فعل کی تیسری قسم کو دیکھتے ہیں۔ چوتھی قسم ہے فعل متعدی۔ فعل متعدی کی ڈیفینیشن سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں تعریف۔ وہ فعل ہے جس میں کام کرنے کا اثر صرف فعل تک محدود نہ رہ کر مفعول پر پڑے، فعل تک نہ محدود رہ جائے، وہ اس کام کا اثر جو ہے کس پر پڑے؟ مفعول پر بھی پڑے، جیسے احمد نے کھانا کھایا۔ اب یہاں اگر آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اگر یہ کہا جاتا احمد نے کھایا، تو آپ کے ذہن میں ایک سوال بنا رہتا، ایک کوشچن، ایک پرشن بنا رہتا کہ احمد نے کیا کھایا؟ احمد نے کیا کھایا؟ ایک کوشچن، ایک سوال آپ کے ذہن میں بنا رہتا اور کنفیوژن یہ قائم رہتی۔ تو اس لیے اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے یہ کہا گیا احمد نے کھانا کھایا۔ یہ سوال اگر کہہ دیا جائے صرف کہ بھئی احمد نے احمد نے کھایا، تو کیا کھایا؟ مٹھائی کھائی، کھانا کھایا، بسکٹ کھایا، پھل کھایا، بھئی کیا کھایا؟ یہ کوشچن بنا رہتا۔ تو جب اس طرح کے فعل آئیں جو کہ بغیر مفعول کے مکمل نہ ہوں، بغیر آبجیکٹ کے مکمل نہ ہوں، تو اس کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں۔ دوسری مثال ہم لوگ دیکھتے ہیں، کلاس میں کتاب پڑھی گئی۔ کلاس میں کتاب پڑھی گئی۔ اگر یہی کہا جاتا کلاس میں پڑھی گئی، تو کیا پڑھی گئی؟ یہ سوال ہو جاتا کہ بھئی قرآن کی کتاب پڑھی گئی، یا انگلش کی کتاب پڑھی گئی، یا عربی کی کتاب پڑھی گئی، یا ہندی پڑھی گئی، یا گیتا پڑھی گئی، یا کیا پڑھی گئی؟ مطلب یہ کلاس میں پڑھی گئی، کیا پڑھی گئی بھائی؟ اب یہاں بتا دیا گیا کہ نہیں، کتاب پڑھی گئی، کلاس میں کتاب پڑھی گئی۔ تو پڑھی گئی سے یہ کلیئر ہو گیا کہ کیا مطلب، یہ کتاب سے کہ کیا پڑھی گئی؟ کتاب پڑھی گئی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پڑھنے کے ساتھ میں پڑھنا ایک ایسا ورب ہے جو بغیر آبجیکٹ کے مکمل نہیں ہوتا، اور ایسے ورب، ایسے فعل جو بغیر آبجیکٹ کے مکمل نہ ہوں، بغیر سبجیکٹ، بغیر مفعول کے مکمل نہ ہوں، تو ان کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں۔ پروین آم کھائے گا۔ آپ اس جملے میں دیکھیے، پروین آم کھائے گا۔ تو پروین آم کھائے گا، اگر یہ کہا جاتا پروین کھائے گا، تو یہ کوشچن ہوتا بھائی کیا کھائے گا؟ کھانا کھائے گا، مٹھائی کھائے گا، پھل کھائے گا، مونگ پھلی کھائے گا، یا کہیں دعوت کھائے گا کسی کے ہاں۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ آم کھائے گا، تو یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بغیر مفعول کے مکمل نہ ہو کوئی بھی فعل، تو اس کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں۔ مفعول کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا آپ کو کہ مفعول آبجیکٹ کو کہتے ہیں انگلش میں، اور فاعل سبجیکٹ کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ پروین کیا ہے؟ فاعل ہے، یعنی سبجیکٹ ہے، آم آبجیکٹ ہے، اور کھائے گا یہ فعل ہے، یعنی ورب ہے۔ جلسے میں تالیاں بجائی گئیں۔ جلسے میں تالیاں بجائی گئیں، اگر یہ کہا جاتا بجائی گئیں، جلسے میں بجائی گئیں، بھئی کیا تالیاں، برتن بجائے گئے، کیا مطلب کوئی جو ہے جھنجھنا تھا یہ بجایا گیا، کہ تالیاں بجائی گئیں، کیا تھا؟ کوئی کھلونا تھا جو بجایا گیا۔ تو یہ کنفیوژن بنا رہتا۔ اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ تالیاں بجائی گئیں۔ اور یہاں پہ
آپ دیکھ رہے ہیں جلسے میں تالیاں بجائی گئیں، بجانا جو ہے یہ فعل ہے اور اس کے ساتھ میں اس کا مفعول تالیاں لایا گیا ہے۔ تو تالیاں کیا ہیں؟ مفعول ہیں، آبجیکٹ ہیں، اور بجائی گئیں یہ جو ہے ورب ہے۔ تو ورب کے ساتھ جب آپ کا آبجیکٹ بھی آ جائے تو اسے ہم فعل متعدی کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے سمجھا کہ فعل متعدی کسے کہتے ہیں۔ وہ فعل ہے جس میں کام کرنے کا اثر صرف فاعل تک محدود نہ رہ کر مفعول پر پڑے، جیسے احمد نے کھانا کھایا، کلاس میں کتاب پڑھی گئی، پروین آم کھائے گا، جلسے میں تالیاں بجائی گئیں۔ اب آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں فعل ناقص کی تعریف۔ فعل ناقص آخری جو ہے فعل کی قسموں کی میں سے آخری قسم فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص اس فعل کو کہتے ہیں، فعل ناقص میں آئیے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ اس فعل میں کسی کام کا کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ اس فعل میں کیا ہوتا ہے؟ اس فعل میں کسی کام کا کرنا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ کسی حالت یا کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ حالت یا کیفیت کا پتہ چلتا ہے، اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی کام کا کرنا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ایک طریقے سے صحیح سمجھیے کہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس میں اگر میں ایک چیز واضح کر دوں اور کلیئر کر دوں تو بہتر ہوگا۔ اس فعل میں کسی کام کا کرنا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ہونا ثابت ہوتا ہے، بلکہ ہونا ثابت ہوتا ہے یا کسی حالت یا کیفیت کا پتہ چلتا ہے، جیسے اختر بیمار ہے، بارش ہوئی تھی، آم میٹھے تھے، وہ بیگانہ تھا، انگور کھٹے ہیں، وغیرہ۔ ایک چیز ہمیں یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کے جملوں میں جو ابھی ہم نے جملے اس کے جیسے مثال یا اداہرن کے یا اگزامپل کے طور پہ ہم نے دیکھا ہے، وہ کیا ہے کہ آخر میں جملوں کے آخر میں تھی، تھے، تھا، یہ سب کیا ہیں فعل ناقص ہیں، کیونکہ ان سے کسی کام کا کیا جانا یا کرنا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ کیا جانا یا یہاں لکھ دیجئے یا کرنا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ کسی حالت یا کیفیت کا پتہ چلتا ہے اس سے۔ اوپر کے فعل کی قسموں میں ہم نے دیکھا تھا، وہاں جو ہے کرنا ثابت ہوتا تھا، اس میں دیکھا جاتا تھا کہ جیسے حامد نے کھانا کھایا، کس نے کھایا؟ حامد نے کھایا۔ وہاں حامد کوئی ورک کر رہا ہے، یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کوئی کسی اس طرح سے نہیں دیکھا جائے گا کہ کسی نے کوئی ورک کیا ہے، بس ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ اختر بیمار ہے، اس میں اختر نے کیا کیا ہے؟ اختر نے کوئی ورک تو نہیں کیا ہے نا، اس میں اختر نے کوئی کام نہیں کر رہا ہے کہ کوئی کام کر رہا ہے، بس اختر کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ اختر بیمار ہے۔ اور جب کسی کی حالت یا کیفیت کوئی چیز طریقے سے بیان کی جائے تو ہم اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ اور ناقص کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انکمپلیٹ۔ ناقص کے معنی ہوتے ہیں انکمپلیٹ۔ جب یہ نہ پوری بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ بات کیا، بھائی اختر بیمار ہے، کیوں بیمار ہے، کیا ہو گیا، کیسی حالت ہے، کون سی دوا لے رہا ہے، کس ڈاکٹر کو دکھا رہا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو نہیں معلوم ہو رہی ہیں، بس اتنا بتایا جا رہا ہے اختر بیمار ہے۔ بارش ہوئی تھی،
बारिश हुई थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी, है ना। बारिश का अंजाम क्या हुआ ये आपको नहीं पता है, बस बारिश हुई थी। अब हुई थी ये क्या है, ये है फेले नाकिस, ये है फेले नाकिस। आम मीठे थे, अब मीठे थे देख रहे हैं आप, थे बता के ये बता दिया गया, आम की हालत बता दी गई, भाई आम खट्टे थे कि मीठे थे, बता दिया गया मीठे थे। कौन से आम थे, कहाँ के आम थे, किसने लाए थे, ये सब पता नहीं है, बस ये बता दिया गया कि आम मीठे थे। एक कैफियत, एक हालत उसकी बता दी गई। वो बेगाना था, बेगाना था। तो बेगाना यानी पागल, मजनू जिसे आप कह सकते हैं। तो वो बेगाना था, किसी चीज़ से अलग हो जाना, उसके बारे में ना सोचना, तो उसे हम बेगाना कहते हैं। जो समाज से हट जाए, किसी और चीज़ से हट जाए, सोशल लाइफ से हट जाए, तो उसे हम बेगाना कह सकते हैं। तो वो बेगाना था, अब उसकी कैफियत बताई जा रही है कि वो बेगाना था। अब वो बेगाना क्यों था, क्या वजह थी कि वो बेगाना था, ये सारी चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं, बस ये बताया जा रहा है कि वो बेगाना था। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, बता दिए अंगूर कौन से वाले हैं। अरे वो काले वाले अंगूर हैं, या मतलब वो हरे वाले अंगूर हैं, या वो पीले वाले अंगूर हैं, कैसे अंगूर हैं ये नहीं बताया गया, कहाँ के अंगूर हैं और ये नहीं क्लियर किया गया, बस इतना बता दिया गया अंगूर खट्टे हैं। तो हमने अंगूर की कैफियत को जान लिया कि वो अंगूर कैसे हैं, बस उससे हमें ये पता चला कि अंगूर की कैफियत या हालत कैसी है। इसमें हमने ये देखा, इन सारे जुमलों में, इन सारे वाक्य में, इन सारे सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, किसी काम के करना नहीं पाया जा रहा है, बल्कि क्या पाया जा रहा है, होना पाया जा रहा है। और जब भी किसी फेल में किसी काम का करना ना पाया जाए बल्कि होना पाया जाए, तो हम ऐसे फेल को फेले नाकिस कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फेल की सारी किस्में अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो एक मर्तबा आखिर में हम इन सारी किस्मों को दोहराते हुए चलते हैं कि फ़ेल की ख़ास किस्में फ़ेल मारूफ़ हैं, जिसकी तारीफ़ हम लोगों ने पढ़ी। वो फ़ेल जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो, जैसे राशिद ने खाना खाया, तलत ने मज़मून लिखा, अहमद ने सांप मारा वग़ैरह। ऊपर के जुमलों में लिखा और मारा ऐसे फ़ेल हैं जिनके फ़ाइल मालूम हैं, इसलिए उन्हें फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। फ़ेल मजहूल दूसरी किस्म हमने पढ़ी, उस फ़ेल को कहते हैं जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम, करने वाला ना मालूम हो, जैसे कपड़े धुल गए, किताबें आ गईं, खिड़की खुली, मकान बन गया। इन सारे जुमलों में फ़ाइल का पता नहीं है, और जब भी फ़ाइल का पता ना हो किसी जुमले में, तो हम ऐसे फ़ेल को फ़ेल मजहूल कहते हैं। फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल है जिसमें काम का असर सिर्फ़ करने वाले यानी फ़ाइल हद तक महदूद रहे, जैसे मंजूर हंसा, मुख्तार आएगा, सुनील गा रहा है। इन ऊपर के जुमलों में मंजूर, मुख्तार, सुनील ये सब फ़ाइल हैं, और हंसा, आएगा, गा रहा है ये सब फ़ेल लाज़िम हैं, क्योंकि इन्हें अपने मफ़ूल की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ऐसे जुमलों में जहाँ फ़ेल और फ़ाइल यानी वर्ब और सब्जेक्ट ही मिलकर बात को मुकम्मल कर लें, तो हम उसे फ़ेल लाज़िम कहते हैं। फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल है जिसमें काम के करने का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद न रहे, काम के करने का असर वो फ़ेल है जिसमें काम के करने का असर सिर्फ फ़ेल तक महदूद न रहकर मफ़ूल पर पड़े, जैसे अहमद ने खाना खाया, क्लास में किताब पढ़ी गई, परवीन आम खाएगा।
جلسے میں تالیاں بجائی گئیں۔ آپ نے ان سارے جملوں میں یہ دیکھا کہ فعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی یعنی آبجیکٹ کو بھی لایا گیا ہے، ورب کے ساتھ ساتھ آبجیکٹ کو بھی لایا گیا ہے۔ یہ ایسے ورب ہیں جو بغیر آبجیکٹ کے مکمل نہیں ہوتے، یہ سنٹینس کو مکمل نہیں کرتے، تو ایسے فعل کو، ایسے ورب کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں۔ اور فعل کی آخری قسم جو ہے ہم لوگوں نے دیکھا کہ فعل ناقص۔ فعل ناقص اس فعل میں کسی کام کا کرنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ ہونا ثابت ہوتا ہے، یا کسی حالت یا کیفیت کا پتہ چلتا ہے، جیسے اختر بیمار ہے، بارش ہوئی تھی، آم میٹھے تھے، وہ بیگانہ تھا، انگور کھٹے ہیں وغیرہ۔ ان سارے جملوں میں ہم نے دیکھا کہ کسی حالت یا کیفیت کا پتہ چلتا ہے یا کسی کام کے صرف ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور جب ایسے کسی حالت یا کیفیت یا کسی کام کے ہونے کا صرف پتہ چلے تو ہم اسے فعل ناقص کہہ سکتے ہیں۔ ہم اسے فعل ناقص کہہ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بس یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم جو اردو گرامر پر اسپیشلی ویڈیو بنا رہے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے زیادہ سے زیادہ۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے آپ کو وقت پر ویڈیو مل سکے۔ ہماری اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ آج کی کلاس اور آج کی یہ ویڈیو بس یہیں پر ہم ختم